الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله مولانا العظيم۔ محترمہ دینی مار بہنوں، ایک مرتبہ من ہی من میں درود شریف پڑھ لیں۔ اور ہمارے بڑوں سے ہم نے سنا ہے کہ جو بیٹھنے کا حق ادا کرتے ہیں اللہ انہیں سننے کی توفیق دیتے ہیں، اور جو سننے کا حق ادا کرتی ہیں اللہ انہیں عمل کی توفیق دیتے ہیں۔ بیٹھنے کا حق یہ ہے کہ مل کر بیٹھیں، کیونکہ صحابہ جب بیٹھتے تھے تو جب ان کے اوپر چادر ڈال دی جاتی تو جھول نہیں آتا تھا، اس لیے اگر درمیان میں جگہ ہے تو اس کو پر کر لیں، دروازے کے پاس کی جگہ کو خالی کر دیں تاکہ بعد میں آنے والی بہنوں کو تکلیف نہ ہو، اور اپنے سروں کو اچھی طرح ڈھانک لیں۔ جن کی گود میں بچے ہیں وہ مجلس کے کنارے بیٹھیں اور بہت دھیان کے ساتھ، ادب کے ساتھ اللہ کے دین کی مجلس میں بیٹھنے کی مشق ہو۔ آپس میں باتیں بالکل نہ ہو، آپس میں باتیں بالکل نہ ہو، اس کا خوب احتیاط کریں۔ کوئی اشارہ، کوئی باتیں بالکل نہ کریں، بلکہ ساری بہنوں سے میری گزارش ہے کہ بہت ادب کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ بیٹھیں۔ میری دینی مار بہنوں، ہمارے جمع ہونے کا مقصد اللہ کے دین کی محنت ہے۔ ہم جو یہاں جمع ہوئی ہیں یہ اللہ کے دین کی محنت کے لیے جمع ہوئی، کیونکہ اللہ پاک نے ہم سب کی کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے، ہم سب کی کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے۔ دین زندگی میں ہوگا اللہ کامیاب کریں گے، اور دین زندگی میں نہیں ہوگا اللہ ناکام کریں گے۔ یہ قیامت تک آنے والے تمام مردوں اور تمام عورتوں کے لیے اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ تمام مرد اور تمام عورتیں جو کامیاب ہونا چاہتی ہیں ان کے لیے اللہ نے اپنا دین دیا ہے۔ بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک میری بہن، جتنی بہنیں کامیاب ہوئی ہیں اور جتنے مرد کامیاب ہوئے ہیں، ان تمام مردوں کی اور ان تمام عورتوں کی کامیابی کی بنیاد اللہ کا دین ہے۔ قوم نوح کو دیکھ لو، قوم عاد کو دیکھ لو، قوم سمود کو دیکھ لو، قوم سبا کو دیکھ لو، قوم شعیب کو دیکھ لو۔ یہ تمام قوموں کے واقعات اللہ نے قرآن میں بیان کیے کہ ہم نے ان تمام کو ہلاک اور برباد کیا، اور میری بہنوں ان تمام کی ناکامی کی بنیاد بے دینی ہے۔ ایک بھی قوم ایسی نہیں بتا سکتی آپ کہ جن کے پاس مال نہیں تھے، اسباب نہیں تھے، مکانات نہیں تھے، کپڑے نہیں تھے، زندگی گزارنے کے اسباب نہیں تھے تو وہ ناکام ہو گئی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، بلکہ ہر قوم اپنے زمانے کی مالدار، اپنے زمانے کی دھندے والی، کاروبار والی، کھیتیاں والی، عیش و عشرت میں رہنے والی، مگر اللہ کے حکم کو نہیں مانا، وقت کے نبی کی بات کا مذاق اڑایا، تو اللہ نے دنیا کے سارے اسباب کے ساتھ ان کو ناکام کیا ہے، سارے اسباب کے ساتھ۔ اور سارے نبی کامیاب ہوئے، سارے صحابہ کامیاب ہوئے، سارے اولیاء اللہ کامیاب ہوئے، سارے تابعین طب تابعین کامیاب ہوئے، اور ان کی کامیابی کی بنیاد میری بہنوں اللہ کا دین ہے۔ ان کے پاس کوئی پراپرٹیاں نہیں تھی، کوئی جائیداد نہیں تھی، کوئی ملینر اور بلینر نہیں تھے،
تو غریب انسان تھے بیچارے. لیکن اللہ کا دین تھا، اللہ نے کامیاب کر دیا، دنیا میں بھی چمکایا اور مرنے کے بعد بھی اللہ انشاءاللہ چمکائیں گے. اس لیے سب سے پہلا سبق یہ ہے میرا کہ دین میں اپنی کامیابی کو یقین کرو، کہ جیسا یقین تم کو پانی میں شکر ڈالنے پر پانی کے میٹھا ہونے کا ہے اور پانی میں نمک ڈالنے پر پانی کے کھارا ہونے کا ہے، کہ 5 سال کے بچے سے لے کر 85 سال کے بوڑھے تک اور 5 سال کی بچی سے لے کر 85 سال کی بڑی اماں تک، ہر ایک سے آپ پوچھو بہن پانی میں شکر ڈالنے سے، تو فوراً کہے گی کہ پانی میٹھا ہو جائے گا، اور پانی میں نمک ڈالنے سے پانی کھارا ہو جائے گا. کتنا یقین ہے ہر ایک کا. اسی کو سمجھاتے ہوئے میری بہنوں یہ سمجھایا گیا کہ دیکھو پانی میں شکر ڈالنے سے ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، ممکن ہے کہ پانی میٹھا نہ ہو، اور پانی میں نمک ڈالنے سے ہو سکتا ہے کہ پانی کھارا نہ ہو. یہ تو ممکن ہے، یہ تو پاسبل ہے. لیکن میری بہن زندگی میں اللہ کا دین نہ ہو اور اللہ کامیاب کر دے، یہ نہیں ہو سکتا. اور زندگی میں دین ہو اور اللہ ناکام کر دے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. کہ حضرت نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں اور نبیوں کی بیویاں ہیں، نبیوں کے بچوں کی ماں ہیں، جس کی زندگی کا بہت بڑا حصہ نبی کے گھرانے میں گزرا ہے. لیکن میری بہن زندگی میں دین کے نہ ہونے کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے ان دونوں عورتوں کو نبی کے گھر میں رکھ کر ناکام کیا. وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. قرآن کہتا ہے یہ دونوں عورتیں جہنم میں داخل ہوں گی. کہ گھرانہ نبی کا ہے مگر زندگی میں فرما برداری نہیں ہے، نافرمانی پر اتری ہوئی ہے، تو اللہ نے نبی کے گھر میں رکھ کر ناکام کیا ہے. اور فرعون کی بیوی کو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دیا کہ گھرانہ فرعون کا ہے، اللہ کے نافرمان کا ہے، اللہ کے باغی کا ہے. لیکن اس اللہ کی بندی نے فرعون کے گھر میں رہ کر اللہ کے حکم کو مانا، اپنے وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانا، تو اللہ نے فرعون کے گھر میں رکھ کر اس عورت کو کامیاب کیا ہے. آج میری دینی مار بہنوں ہماری دعوت کی مبارک محنت سے یہی بات چاہی جا رہی کہ بنگلے والی مسجد، بستی حضرت نظام الدین جو ہمارا مرکز ہے، وہاں سے ایک ہی بات پوری دنیا میں چلائی جا رہی کہ پوری دنیا کے ہر مسلمان مرد اور پوری دنیا کے ہر مسلمان عورت اللہ کو پہچان کر اور اللہ کی فرما برداری کے ساتھ اور اپنے وقت کے نبی کی سنت پر عمل کرے، تاکہ اللہ اسے دنیا میں بھی کامیاب کرے، آخرت میں بھی کامیاب کرے. اب یہاں پر ایک کنفیوژن آتا ہے، وہ میں سمجھاؤں آپ کو، کیونکہ آپ سب کے دلوں میں اب یہ بات چل رہی کہ اگر دین میں کامیابی ہے تو پھر دنیا میں دیندار لوگ پریشان کیوں ہیں؟ اگر دین میں کامیابی ہے تو دنیا میں دیندار لوگ مفلس کیوں ہیں؟ کہ ہم تو نماز پڑھ پڑھ کے تھک گئے اور دعا مانگ مانگ کے تھک گئے، ہمارے تو حالات بدلتے ہی نہیں، اور محلے میں وہ فلانی کو دیکھو ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتی وہ، مگر دنیا کی ساری نعمتیں اس کے پاس ہیں. تو یہ کچھ بات میل نہیں کھا رہی، یہ بات سوٹ نہیں ہو رہی. اور دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں جو نافرمان ہیں ان کے پاس دنیا زیادہ ہے بنسبت فرما برداروں کے. تو میری دینی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اب ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ میں جس کامیابی کی بات کر رہا ہوں وہ کامیابی کون سی ہے. وہ کامیابی دنیا کی نہیں ہے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ.
قرآن پاک کے 4 پارے کے اندر اللہ فرماتے ہیں جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا. یہ کامیابی اصل ہے. اور دنیا میں اللہ اس کامیابی کا بدلہ اور کامیابی کا اثر یہ دیں گے کہ اللہ چین، سکون اور اطمینان کی زندگی دیں گے. جھوپڑی میں پھٹی چٹائی پر چٹنی روٹی کھا کر یہ ہماری بہن سکون کی زندگی گزارے گی. نو ٹینشن، نو پرابلم. کہ مکان کرائے کا ہے، چھت میں سے پانی ٹپک رہا ہے، کھانے کو چٹنی روٹی مل رہی ہے، لیکن زندگی میں دین ہونے کی وجہ سے اللہ دلوں کو اطمینان اور سکون سے بھر دیں گے. یہ ہے اصل دنیا کی کامیابی. کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو نیک عمل کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، بشرط یہ کہ وہ ایمان والی ہو، اللہ اسے پاکیزہ زندگی دیں گے، بغیر ٹینشن کے، بغیر پرابلم کے. اللہ بغیر مال کے اس کے کام بنائیں گے. ہاں، بغیر مال کے اللہ ان کے بچوں کی شادیاں کروائیں گے، بغیر مال کے اللہ ان کی ضرورتیں پوری کریں گے، اور وہ اپنے گھر میں چین سکون سے رہیں گی. اللہ ان کے گھروں کو قسم خدا کی جنت کا نمونہ بنائیں گے. آپس میں محبت، آپس میں الفت، آپس میں انسیت. ہاں، گھروں میں یہ ماحول ہوگا کہ ساس بہو کو اپنی بیٹی سمجھے گی اور بہو ساس کو اپنی ماں سمجھے گی، اور جیٹھانی دیورانی کو چھوٹی بہن اور دیورانی جیٹھانی کو بڑی بہن سمجھے گی. کہ جب آپس میں محبتیں ہوگی، یہ ہے کامیابی دنیا کی. مال نہیں ہے، زیور نہیں ہیں، اچھے کپڑے نہیں ہیں، مگر زندگیاں سکون میں ہیں، اطمینان میں ہیں، محبتوں کے ساتھ ہیں. اور دوسری طرف اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. کیا مطلب؟ کہ جو ہمارے دین سے اعراض کریں گے، جو ہمارے دین سے اعراض کریں گے، ہم اس کی زندگیاں تنگ کریں گے، زندگیاں تنگ ہو جائے گی. حضرت مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، زندگیوں کے تنگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تمہارے اسباب چھین لیں گے، تمہیں فقیری میں ڈال دیں گے، تمہیں غربت میں ڈال دیں گے. نہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے جب تنگیاں آیا کرتی ہیں تو پھر اللہ اسباب میں رکھ کر پریشان کرتے ہیں، اسباب میں رکھ کر، راحتوں کے نقشوں میں رکھ کر پریشان کر دیتے ہیں. کہ اے سی کے کمرے ہیں اور ڈنلوپ کے گدے ہیں اور رات بھر کروٹیں بدل رہی ہیں اور نیند آنکھوں سے غائب ہے. نیند کی گولیاں کھا کھا کر اور نیند کے انجیکشن لینے کے بعد بھی نیند نہیں آ رہی، بیماریوں سے اور نہ معلوم کیا کیا پریشانیوں سے گزر رہی بیچاری. کہ زندگی کو اللہ نے پریشان کر دیا. عاملوں کے چکر، ڈاکٹروں کے چکر شروع ہو گئے. کیا ہوا کہ دین کو چھوڑا، اللہ نے دنیا میں پریشان کیا. کہ ایک عرب آیا تھا، وہ کہتا تھا میرے گھر میں 50,000 ریال کا تو پلنگ ہے. 50,000 ریال بولے تو 1 لاکھ روپے ہوتے ہیں، 10 لاکھ روپے ہوتے ہیں. 10 لاکھ روپے کا پلنگ ہے اس کے گھر میں، تو اس کا بیڈ روم کتنے لاکھ کا ہوگا، اور اس کا مکان کتنے کروڑ کا ہوگا. وہ کہہ رہا تھا مول صاحب دعا کرنا مجھے رات کو نیند آ جائے، کئی دن ہو گئے مجھے نیند نہیں آ رہی. یاد رکھنا میری بہنوں، مال کے ذریعے سے تم راحت کے اسباب تو خرید سکتی ہو، لیکن مال کے ذریعے سے نیند نہیں خرید سکتی.
مال کے ذریعے سے مکانات بنا سکتی ہو، لیکن ان مکانات کے اندر سکون پیسوں کے ذریعے سے نہیں آئے گا۔ مال کے ذریعے سے دوائیاں تو خریدی جا سکتی ہیں، لیکن اس مال کے ذریعے سے قسم خدا کی اللہ کے خزانے سے شفا تم نہیں خرید سکتے۔ بہت اکڑنے کی بات نہیں ہے اور بہت گھمنڈ کرنے کی بات نہیں ہے کہ ہمارے شوہر تو اتنا کماتے ہیں اور ہمارے بیٹے تو اتنا کماتے ہیں۔ قسم خدا کی ان کمائیوں کے اندر کچھ نہیں رکھا۔ اگر اللہ کا حکم زندگی میں ہے، پیارے نبی کے طریقے زندگی میں ہیں، اور اللہ کے خوف کے ساتھ اور اللہ کے ڈر کے ساتھ اور اللہ کی خشیت کے ساتھ اور اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے اگر زندگی گزر رہی ہے، تو اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس حال میں اللہ سکون دے دیں گے۔ ورنہ یاد رکھنا، ملکوں کی خاک چھاننے کے بعد بھی یہ انسان وہیں کا وہیں رہے گا کہ آج سے 20 سال 25 سال 30 سال پہلے اتنے اسباب نہیں تھے۔ یہ تو پچھلے 30-40 سال کے اندر ہمارے گاؤں سے لوگ کویت گئے اور لوگ جو ہے بحرین گئے اور لوگ جو ہے عرب گئے اور وہاں سے جو کمائیاں بھیجی گئی تو ہمارا یہ زندگی گزارنے کا نقشہ بدلا، ورنہ 30-35 سال پہلے نہیں تھا۔ لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، اس زمانے میں دلوں میں محبت تھی، اس زمانوں میں دلوں میں الفت تھی، اس زمانے میں لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، بچے ماں باپ کا ادب کرتے تھے، بچے ماں باپ کو سنبھالتے تھے۔ اور آج کہ ایک بوڑھی اماں ہے بیچاری اور اس کے 4 جوان بیٹے ہیں، 4 اور وہ جوان بیٹے بیٹھ کر مشورہ کر رہے ہیں امی کو کہاں رکھنا۔ ایک بیٹے کے دل میں بھی جگہ نہیں ہے۔ اور پھر مشورہ ہوا کہ 3 مہینے الگ الگ رکھیں گے، اور 3 مہینے جیسے پورے ہوتے ہیں بیٹے سے پہلے بہو کہتی ہیں امی آپ کے 3 مہینے پورے ہو گئے، اب فلاں بھائی کے یہاں چلے جاؤ نا۔ آپ سوچیں کہ مال تو خوب ہے لیکن دلوں میں جگہ نہیں ہے۔ بہن بیوہ ہو چکی ہیں، بھانجے یتیم ہو چکے ہیں اور بھانجے بخار میں تڑپ رہے ہیں، اور ماما کے دل میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ اپنے بھانجے کو 30-40 روپے کی دوا دلا دے۔ دلوں میں جگہ نہیں ہے، دلوں میں تنگیاں ہیں، تنگیاں۔ لعنت ہے تمہاری کمائیوں پر۔ کبھی میں پونا گیا تھا، ایک صاحب عمرے میں جا رہے تھے رمضان میں، میاں بیوی اور 4 بچے، لاک ڈاؤن سے پہلے کی بات ہے، 6 عمرے میں جا رہے تھے اور ان کا سگا بھائی کینسر میں پڑا تھا، اس کو آپریشن کے لیے 50,000 روپے ضرورت تھے، وہ لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا، لوگوں سے زکوٰۃ مانگ رہا تھا، اور سگا بھائی اپنی پوری فیملی کے ساتھ رمضان کا عمرہ کر رہا تھا۔ یہ ہے ہماری زندگیوں کی تنگیاں کہ ایک صاحب سوال پوچھتے ہیں دارالفتہ میں کہ کیا میں اپنا پیسہ اور اپنے پیسوں کی زکوٰۃ ہماری ماں کو دے سکتا ہوں؟ تو مفتی صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا کہ بھائی صاحب تمہارے مال کی زکوٰۃ نکالنے کے بعد جو 97.5% تمہاری بینک میں پڑا ہے اس میں سے ماں کو دے سکتے ہو، اس میں سے ماں کو دے سکتے ہو۔ کہ یہ ساری وجہ اور یہ ساری جو ہے تنگیاں، یہ میری بہنوں اللہ کا دین ہماری زندگیوں میں نہ ہونے کی وجہ سے، اور اللہ کا دین زندگیوں میں آتا ہے دین کی محنت سے، بغیر محنت کے نہیں آتا۔ صحابہ نے محنت کی ہے، صحابہ کے بچوں نے محنت کی ہے، صحابہ کی عورتوں نے محنت کی ہے، خود اللہ کے نبی اپنی ذات سے اپنے گھرانوں کو قربانیوں پہ ڈال رہے ہیں۔ کیسی قربانی، اللہ اکبر! کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے
کہ 30 دن ہو جاتے ہیں میرے اور بلال کے پاس کھانے کی اتنی چیز ہوتی جس کو بلال کی بغل چھپا دیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا۔ ممی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی نے موت تک کبھی 2 وقت پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھائی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی میرے ساتھ کھٹیا پر لیٹے ہوئے ہیں اور آدھی رات کے بعد میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی نے کھٹیے کی سائیڈ کی لکڑی اپنے پیٹ پر لگائی اور نیچے کو جھک گئے اور اپنے پیٹ کو دبانے لگے۔ میں سمجھی کہ اللہ کے نبی کے پیٹ میں درد ہے۔ میں نے پوچھا اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ کے پیٹ میں کوئی تکلیف ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ اب بھوک برداشت نہیں ہوتی، اب بھوک برداشت نہیں ہوتی، 3 دن ہو گیا کچھ کھانے کو نہیں ملا۔ سوچے آپ، اللہ کے نبی کا گھرانہ قربانی دے رہا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ 3 چاند گزر جاتے ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا۔ کسی نے پوچھا امی تمہارا گزارا کس پر ہوتا تھا؟ فرمایا 2 کالی چیزوں پر بیٹا، ایک کھجور اور ایک پانی۔ پوچھا کھجور تو کالی ہوتی ہے، پانی کالا کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا جس کی وجہ سے پانی بھی کالا نظر آتا تھا۔ یہ بھوک کا حال تھا، یہ تنگیوں کا حال تھا۔ ورنہ قسم خدا کی میری بہن، اگر اللہ کے نبی چاہتے ایک دعا کرتے نہ ایک دعا، اللہ رب العزت اپنے نبی کی بچیوں کے لیے اور اپنے نبی کی بیویوں کے لیے اور اپنے نبی کے نواسوں کے لیے آسمان سے جنت کا دسترخوان اتار سکتے تھے۔ لیکن قیامت تک آنے والے تمام مردوں کو اور تمام عورتوں کو بتانا تھا کہ دیکھو اللہ کا دین زندگیوں میں آتا ہے قربانیاں دینے کے بعد، مجاہدے اٹھانے کے بعد۔ آج میری بہنوں ہمارے گھروں سے دین نکل گیا کیونکہ اللہ کے دین کی محنت ہم سے چھوٹ گئی۔ ہمارے گھروں سے ایمان کے مذاکرے ختم ہو گئے، ہمارے گھروں سے یقین کے مذاکرے ختم ہو گئے، ہمارے گھروں سے تعلیم کے حلقے ختم ہو گئے، ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی، ہماری نسلوں سے نمازوں کا اہتمام ختم ہو گیا۔ آپ اپنے گھروں میں تھوڑا سا دھیان دیں کہ گھر کا بچے سے بچہ لے کر بڑے سے بڑے تک سارے کے سارے موبائل میں مشغول ہے۔ تعلیم کا حلقہ نہیں ہے ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں کو ایمان سکھانے والا کوئی نہیں ہے، معاف کرنا، ہمارے بچوں کو ایمان سکھانے والا کوئی نہیں ہے۔ جبکہ پچھلے زمانے میں مائیں اپنے بچوں کو ایمان سکھاتی تھی، مائیں اپنے بچوں کو دین سکھاتی تھی۔ مولانا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ روزانہ 12,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ پوچھا امی میں روزانہ 12,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں۔ فرمایا بیٹا جب تم 12,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہو اس میں میرا بھی حصہ ہے۔ پوچھا امی آپ کا کیسے؟ پڑھتا تو میں ہوں۔ کہا نہیں بیٹا جب تم چھوٹے تھے میں تم کو دودھ پلانے سے پہلے 100 مرتبہ درود شریف پڑھتی تھی، میں نے کبھی بغیر وضو کے تمہیں دودھ نہیں پلایا، میں نے کبھی بغیر ذکر کے تجھے دودھ نہیں پلایا، میں نے جب بھی تیرے لیے کھانا بنایا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پکایا ہے۔ پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 14 سال کی عمر کے بچے ہیں اور 14 سال کی عمر میں اپنے گھر سے نکلے ہیں اور راستے میں قافلے والوں نے لوٹا ہے، سارا مال لوٹ لیا۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ بتا مال کہاں ہے؟ اس نے کہا یہ میری آستین کے اندر امی نے سیا ہوا ہے۔ آستین کو جب ادھیڑا گیا تو اس میں سے اشرفیاں گری، 40 اشرفیاں، 40 تولہ سونا، 40 سونے کے سکے گرے۔ ڈاکو حیران ہو گئے کہ یہ بچے نے اپنا مال کیسے بتا دیا۔ اس بچے کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار نے پوچھا بیٹا تو نے اپنا مال ہمیں کیوں بتایا؟ ہم تو ڈاکو لوگ ہیں، ہم تو لٹیرے ہیں، تو نے یہ مال کیوں بتایا؟ اس نے کہا کہ میں جب گھر سے نکل رہا تھا تو میری امی نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا، بیٹا جھوٹ مت بولنا۔ کہتے یہ جملہ سنتے ہی اس ڈاکو کے سردار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا کاش
تیری ماں جیسی ماں مجھے ملتی تو میں بھی اللہ کا ولی بنتا، میں ڈاکو نہیں بنتا۔ جو ماں اللہ اللہ کرنے والی ہوتی ہے میری بہن، اس ماں کا بچہ ماں کے پیٹ سے اللہ کا نام سیکھ کر آتا ہے، ماں کے پیٹ سے سیکھ کر آتا ہے، ماں کے پیٹ سے۔ کہ اللہ والے ماں کے پیٹ سے 16 پارے کے قرآن کے حافظ پیدا ہوئے، اس بچے سے پوچھا بیٹا یہ 16 پارے تم نے کہاں یاد کیے؟ اس بچے کا جواب سنو، وہ کہتا ہے میں میری ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں قرآن پڑھتی تھی، 9 مہینے کے اندر میری ماں نے 16 پارے پڑھے، میں نے ماں کے پیٹ میں وہ 16 پارے سن کے یاد کیے۔ دنیا میں بھی دستور ہے میری بہنوں، ڈائی جتنی اچھی ہوتی ہے اس میں بننے والا مال اتنا اچھا ہوتا ہے، اور ڈائی میں جتنا نقص ہوگا اس سے گزرنے والے ہر مال میں نقص ہوگا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا، جب ماں خدیجہ ہوتی ہیں تو بیٹی فاطمہ ہوتی ہیں، اور جب ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹے حسن اور حسین پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی ماؤں کا اثر ہے میری بہنوں، ان کے ماؤں کا تقوی، ان کے ماؤں کی تربیت، ان کی ماؤں کا اللہ سے ڈرنا۔ وہ زمانہ تھا جب دعا کر کے ذکر کر کے اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی، اب تو موبائل دیکھتے دیکھتے دودھ پلایا جا رہا، اور ڈرامے دیکھتے دیکھتے دودھ پلایا جا رہا۔ تو بتاؤ دودھ کے ساتھ بے دینی کا زہر نہیں اتار رہی تو کیا اتار رہی؟ بعض عورتیں آ کر ہمارے پاس شکایت کرتی ہیں، مجھ سب کو ایک دعا بتا دو، کوئی تعویذ دے دو، ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی۔ میں کہتا ہوں اس بچے کی بنیاد ہی تم نے بے دینی کے ساتھ رکھی ہے، اس بچے کی بنیاد اللہ کی نافرمانی پر ہے، کہ ہماری ماؤں کے بھی فجر کی نماز کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے مردوں کے بھی فجر کی نماز کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اب یہ فجر کی نماز ہی نہیں پڑھ رہے تو پھر ان کی اولادوں میں برکت کہاں سے ہوگی؟ یہ خود ہی اللہ کی نافرمان ہے، تو اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ اللہ کا ولی کیسے بن سکتا ہے؟ یہ مستورات کا کام اس کے لیے ہے کہ مرد بنے گا فرد بنے گا، لیکن عورت بنے گی تو نسل بنے گی۔ ایک نیک عورت 1000 اولیاء اللہ سے بڑھ کر ہے۔ ایک نیک عورت کہ جب ایک عورت کی زندگی بدلتی ہے تو وہ پورے خاندان کی زندگی بدلنے کا سبب بن جاتی ہے، اور ایک عورت بگڑتی ہے تو پورے خاندان کو بگاڑنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے میری بہنوں، ہم اپنی ذات سے دیندار بنیں، اپنی اولادوں کی ہم فکر کریں، اپنے مردوں کی ہم فکر کریں، اپنے پڑوسیوں کی ہم فکر کریں۔ دیکھو مرد محنت کریں گے مردوں میں، عورتیں محنت کریں گی عورتوں میں۔ اس کے لیے جماعتیں آتی رہتی ہیں، اور یہ 10 دن کی جماعت ہے ماشاءاللہ، اور 10 دن سے گوگا میں کام کر رہی۔ آخری 3 دن ہمارے بچے ہیں اور اللہ نے آپ کے محلے میں لایا ہے۔ ہم کوئی فرقے کی دعوت نہیں دے رہے، کوئی جماعت کی دعوت نہیں دے رہے، ہم تو اللہ کے دین کی دعوت لے کر آئے ہیں۔ ہم کسی کو کسی سے روکتے نہیں ہیں، بلکہ ہر جماعت اللہ کے دین کی طرف بلانے والی ہے۔ اللہ پاک نے یہ محنت چلائی ہے میری بہنوں، اگر یہ محنت نہیں ہوتی آج ہمارے پاس کوئی نہیں آتا۔ کس کے پاس فرصت ہے؟ آپ بتاؤ مجھے بتاؤ آج کس کے پاس فرصت ہے؟ عورتیں ساری کے ساری آج خود غرض ہیں، کوئی کسی کی نہیں پڑی، بلکہ اپنے شوہر کی نہیں پڑی۔ وہ اپنے شوہر کو نہیں پوچھتی کہ تم کہاں سے کما رہے ہو، حلال کما رہے ہو حرام کما رہے ہو۔ کہ صحابہ کے زمانے میں ایک صحابی حمالی مزدوری کرتے تھے، کام پر نکلے، شام کو جب واپس آئیں تو کوئی مزدوری نہیں ملی، خالی ہاتھ واپس آئیں۔ ہمارے جیسے ان کے یہاں کچن بھرے ہوئے نہیں تھے، ہمارے یہاں تو مہینے 2 مہینے کا بھرا ہوا ہے۔ اب وہ خالی ہاتھ واپس آئے، گھر میں تو کچھ تھا نہیں کھانے کو، میاں بیوی نے پانی پی کر سو گئے۔ دوسرے دن پھر گئے اور جا کر پھر مزدوری تلاش کی،
اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دوسرے دن بھی کچھ نہیں ملا. دوسرے دن پھر میاں بیوی پانی پی کر سو گئے. اب تیسرے دن صبح میں جب وہ اللہ کے بندے اپنے گھر سے نکلے تو ان کی بیوی نے آواز دے کر بلایا. تو انہوں نے سمجھا کہ میری بیوی یوں کہے گی کہ 2 دن سے تو کچھ نہیں لائے اور 2 دن سے تو پانی پر گزارا ہے, آج ضرور کچھ لے کر آنا. لیکن اس اللہ کی بندی نے اپنے دروازے پر اپنے شوہر کو بلایا اور شوہر سے دھیرے سے کہا کہ دیکھو ہمارے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے اور تم روزی حاصل کرنے جا رہے ہو, لیکن اتنی بات یاد رکھنا, ہمارے گھر میں لانا تو حلال کا لانا, حرام کا کھا کر ہم جہنم میں جانا پسند نہیں کرتی. بغیر روزی کے اور خالی ہاتھ تم واپس آ جاؤ گے یہ تو ہمیں برداشت ہیں, لیکن حرام کی روزی لے کر ہمارے گھروں میں مت آنا. آج کی ہماری عورتیں معاف کرنا خود غرض ہو گئی. اس کے اپنے تقاضے ہیں کہ میری جیولری اور میرا ڈریس اور میری چپل اور میرا فرنیچر اور میری یہ ضرورات ہیں, اس کے لیے آپ ملکوں میں جاؤ, حلال کماؤ, حرام کماؤ, جھوٹ بول کے کماؤ, سود کا کماؤ, جو کماتے ہو کماؤ, ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں, ہمیں تو ہماری ضرورتیں پوری ہونی چاہیے. اور ہمارے مرد بھی خود غرض ہو گئے, یہ جا کر ملکوں میں بیٹھ گئے اور وہاں سے ریال اور دینار اور درہم بھیج رہے ہیں. کوئی مرد کو یہ توفیق نہیں ہوتی پلٹ کر پوچھنے کی کہ بیگم تمہاری نماز ہوتی نہیں ہوتی, بیگم ہمارے گھروں میں تعلیم ہوتی نہیں ہوتی, ارے میری پیاری بیوی ہمارے بچوں کا کیا حال ہے. بس ان کو اپنی ضرورت پوری ہونی چاہیے. گھر میں آوے تو کھانا تیار چاہیے, بستر تیار چاہیے, کپڑے دھلے ہوئے ہونے چاہیے. لیکن ایک اللہ کا بندہ اپنی بیوی کا کلمہ سننے کو تیار نہیں, ایک اللہ کا بندہ اپنی بیوی کو ایک دین کی بات بتانے کو تیار نہیں. یہ زندگیاں میری بہنوں اچھی بات نہیں ہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, قرآن نے میاں بیوی کو کہا ہن لباس لکم کہ وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں, وانتم لباس لہن اور تم اپنی عورتوں کا لباس ہو. جس طرح بدن کا اور لباس کا جوڑ ہوتا ہے ایسے میاں بیوی کا جوڑ ہے, جیسے ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتی ہے, ایک دوسرے کی محبت ہمارے دلوں میں ہے. دنیا کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں نا بڑی عمر ہو جاتی ہے تو مودت ہوتی ہے. ایک مفتی صاحب نے بڑا عجیب قصہ سنایا کہ وہ مودت کیسے ہوتی ہے کہ صبح میں میاں بیوی میں کچھ انبن ہو گئی, بڑے میاں غصے ہو گئے اور بڑی اماں بھی ناراض ہو گئی. اب بڑے میاں جو ہے نا وہ غصے میں بغیر ناشتے کے گھر سے چلے گئے. اب دکان پہ سارا دن بیٹھ کر جب شام کو واپس آئے تو آتے آتے انہوں نے راستے سے 10 روپے کے پان خریدے. وہ پان لے کر گھر میں آئے اور اپنے پوتے کو کہا کہ لے بیٹا تیری دادی کو دے دے. اب دادی کو پتا چلا کہ دادا آ گئے, مگر صبح میں جھگڑا ہوا ہے. تو دادی نے بھی چائے بنائی اور اپنی پوتی کو بلا کے کہا لے چائے تیرے دادا کو دے دے. مودت ہے, ایک دوسرے کا خیال ہے. لیکن دنیا کے اعتبار سے دنیا کی فکر ہے. دن میں ایک مرتبہ فون کر کے ضرور پوچھے گا کہ آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا, آپ نے ناشتہ کیا کہ نہیں کیا. لیکن کبھی اللہ کی بندی نے اپنے شوہر سے نہیں پوچھا کہ تم نے عصر کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. اور کبھی اللہ کے بندے نے اپنی بیوی کو فون کر کے یوں نہیں کہا کہ مغرب کے بعد تعلیم کا وقت ہے, اپنے گھر میں تعلیم ہوئی کہ نہیں ہوئی. یہ بے دینیاں ہیں میری بہنوں ہمارے گھروں میں, جس نے ہمارے گھروں سے محبتوں کے جنازے نکالے ہیں. کہ کئی مہینوں تک تو بہو کی تلاش ہوتی ہے اور اچھی سے اچھی بہو ڈھونڈتی ہے اور لاکھوں روپے خرچ کر کے اس بہو کو, اس لڑکی کو اپنی بہو بنا کر گھر لاتی. لیکن زیادہ نہیں صرف 6 مہینے ہوتے, 6 مہینے بہو اپنا رنگ دکھاتی ہے, ساس اپنا رنگ دکھاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ زندگیوں میں دین نہیں ہے, اللہ کے احکامات نہیں ہیں, پیارے نبی کی معاشرت نہیں ہے.
تو زندگیاں ہماری اور تمہاری عذاب بنی ہوئی ہیں۔ اس لیے میری بہنوں کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی تعویذ لینے کی ضرورت نہیں، کسی گنڈا کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی دیا گھر میں جلانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں آج ہماری بہنیں اس میں پڑی ہیں، مول صاحب کوئی تعویذ دے دو۔ اب مول صاحب نے 2-4 تعویذ 12 تعویذ بنا دیے کہ دیکھو مغرب کے بعد یہ تعویذ کو جلا کر اس کا دھواں لے لینا۔ اب یہ تعویذ جل رہے ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے تعویذ تکیے میں رکھے جا رہے ہیں کہ اللہ سے یقین ہٹ گیا، تعویذوں پر یقین آ گیا، اور عامل صاحب نے شک ڈال دیا کہ وہ تمہاری بڑی جٹھانی ہے نا، اس نے ہی تمہیں کچھ کھلایا ہے، اور فلانا تمہارا رشتہ دار ہے، اس نے تو تمہارا منہ باندھ دیا ہے، اب تمہاری روزی کی بندش چل رہی۔ اللہ اکبر! اگر کسی مخلوق کے کرنے سے ہو جاتا تو پھر اللہ میاں کو تو چھٹی دے دینی پڑے گی، جبکہ میرا تمہارا یقین ہے میری بہن، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، نفع اور نقصان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا، کوئی کسی کی روزی نہیں باندھ سکتا، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا قسم خدا کی، جب تک میرا اللہ نہ چاہے۔ یہ میرا تمہارا یقین ہونا چاہیے۔ آج ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں نا، ہماری عورتیں خاص طور پہ کہتی ہیں بدن ذرا بھاری بھاری رہتا ہے اور کمر میں بہت درد ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، فلانی کے وہاں جب سے شربت کیا ہے نا تب سے ایسا ہو گیا ہے۔ اب یہ باتیں سب ذہن میں چلتی ہیں، جبکہ یاد رکھو میری بہنوں، اپنے گھروں میں جتنی پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کا علاج اللہ کا دین ہے۔ تم اپنے گھروں میں نمازیں زندہ کرو، اپنے گھروں میں تلاوت زندہ کرو، ہمارے گھروں میں ذکر کو زندہ کرو، دیکھو پھر اپنے گھروں کے حالات کیسے بدلتے ہیں۔ اپنے گھر کے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو۔ تمہارے مرد دنیا کمانے کے لیے ملکوں میں گئے اور 2-2 سال 3-3 سال گزارے، بلکہ اگر سارا شمار کرے تو 12-12 سال 15-15 سال تم نے اپنے گھر کے مردوں کو خوشی خوشی ملکوں میں بھیجا۔ اس کی برکت دیکھو، تمہارا کچا مکان پکا بن گیا، تمہارے پاس اچھے مکان، اچھے کپڑے، اچھی سواریاں آ گئی۔ اگر تم اللہ کے دین کی محنت کے لیے اپنے گھر کے مردوں کو بھیجو گی تو اللہ پاک اپنا دین تمہارے گھروں میں زندہ کرے گی۔ اس کے لیے اللہ پاک نے 100 سال ہو گئے بنگلے والی مسجد بستی نظام الدین سے اللہ نے اس کام کو چلایا ہے۔ وہ مرکز حق ہے، وہ مرکز سچ ہے، اس مرکز سے ہی اللہ پاک نے پوری دنیا میں خیر کو پہنچایا۔ اس مرکز سے بغاوت کرنا اور اس مرکز کو چھوڑنا اور اس مرکز کے مقابل میں اپنے مرکز کھڑے کرنا، قسم خدا کی اللہ کے دین کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے، بہت بڑی ناانصافی۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو 3 جمعہ چھوڑ دے اللہ پاک اس کو تو معاف کر دیں گے، لیکن جو امت کو توڑ دے اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گجرات میں باہر سے جماعتیں آنی بند ہو گئی، پورے ہندوستان سے ہمارا گجرات کٹ گیا۔ اس لیے ماشاءاللہ یہ جماعت جو آئی ہے یہ بنگلے والی مسجد بستی نظام الدین کی اطاعت والی جماعت ہے، اور اسی نسبت سے ابھی یہاں سے ہم نے طے کیا ہے ایک جماعت تو ماشاءاللہ سہ روزہ کی آج صبح روانہ ہو گئی، اور 2 جماعتیں اگلی جمعہ سے انشاءاللہ مستورات کی روانہ ہو رہی، اللہ نے چاہا تو وہ جماعتیں بھی روانہ ہو جائے گی، اور ایک جماعت انشاءاللہ فروری کے مہینے میں 10 دن کی ہے، اور 3 فروری کو ایک جماعت مستورات کی چلے کی۔ اس لیے ابھی آپ کو ہم 5-7 منٹ دیتے ہیں، 5-7 منٹ کے اندر ساری بہنیں حلقہ لگا کر بیٹھے، دیکھو اطمینان سے، جلدی نہ کریں، ایک حلقے کے اندر 5-6 بہنیں ہوں اور ہماری ایک ذمہ دار بہن ہو، وہ ان 4-6 بہنوں کو سمجھائیں، ان کو کم سے کم اس پہ تیار کریں کہ گھروں میں روزانہ تعلیم کریں، اور اگر 3 دن نہیں لگے ہیں تو جمعہ سے 3 دن کے لیے ان کو تیار کریں، اور اگر 3 دن 3 مرتبہ لگ گئے ہیں تو ان کو کہو کہ فروری میں انشاءاللہ 10 دن کی جماعت گوگا کی بن رہی ہے، اس میں آپ اپنی ترتیب بناؤ، اور اگر 10 دن لگے ہیں ماشاءاللہ تو ان بہنوں کو کہو ایک شدید تقاضا ہے، فروری کی 3 تاریخ کو جماعت دلی جا رہی ہے، اس میں 3 جوڑے تیار ہیں، 2 جوڑوں کی ضرورت ہے، تو اس اعتبار سے تھوڑی سی تشکیل ہو جائے میری بہنوں۔ اور دیکھو اپنے عذر کو کاٹو، چھوٹا بچہ ہے اس کو ہم اپنی
دیورانی کے وہاں، جیٹھانی کے وہاں، اپنی ننند کے وہاں، اپنی بہن کے وہاں، ہاں 2-3 دن کے لیے ایڈجسٹ کریں. دنیا کے کام کاج کے لیے ہم ایڈجسٹ کرتی ہیں، اللہ نہیں کرے اب بیمار ہو جائیں اور 3 دن ہاسپٹل رہنا پڑ جائیں تو ہمارے سارے بچوں کی سیٹنگ ہو جاتی. ساس سسر بیمار ہیں، ان کی بھی ترتیب بن جاتی. دل پر لوگی تو سب آسان ہے. اس کے لیے کسی سے اللہ کے واسطے، ہماری جماعت کی بہنوں سے میں کہہ رہا ہوں، کسی سے زبردستی مت کرنا. زبردستی کے نام لکھنے کا کوئی مطلب نہیں، خالی کاغذ کالے کر کے کوئی مطلب نہیں. جو بہنیں مستورات میں تیار ہے وہ اپنے مستورات کے نام لکھاویں، اور جو بہن اپنے مردوں کو بھیجنا چاہتی ہیں الگ سے پرچہ بناوے. 3 دن کا نہیں، چلہ یا 4 مہینے. 3 دن تو انشاءاللہ مچھی واڑ میں سب تیار ہے. اس لیے جو مرد ماشاءاللہ چلے میں بھیجنا چاہتی ہیں ان کا نام لکھیں، جو 4 مہینے میں ان کا نام لکھیں، اور مستورات میں چلہ 10 دن اور 3 دن. آرام سے 10 منٹ کام کر لے. میں نے بات جلدی اسی لیے پوری کی، ابھی 4:35 ہو رہی، 4:45 بجے تک یہ کام ہم کو کر کے اطمینان سے پرچہ بھجواویں. اس کے بعد انشاءاللہ میں دعا کراؤں گا اور اذان سے پہلے تمام بہنیں اپنے گھروں میں پہنچ جائیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا.